السلام علیکم خواتین و حضرات، ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرنے کی بھرپور تیاری میں ہے کہ ساتھ موجود ہے LOC پر۔ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین کی جو ہے آبروریزی کی جا رہی ہے، حالات پوری دنیا میں کس کروٹ بدل رہے ہیں، یہ سب جاننے کے بعد اگر فضل الرحمان صاحب ملک کے اندر یہ کہہ کے انارکی پھیلائیں کہ آزادی دو کے نام سے تحریک چلائیں گے اور حکومت کا خاتمہ کریں گے اور نئی حکومت لائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے لیے یہ مناسب وقت ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری کام ہے اس وقت، تو آپ جائیے اور اس کی مارچ کی اور دھرنے کی تیاری کیجئے، میرا پروگرام نہیں دیکھیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ قوم کو متحد کرنے کا وقت ہے، یہ وقت جو ہے وہ چوروں کا ساتھ دینے کا وقت نہیں، ان کی جنگ لڑنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے، تو میرا پروگرام دیکھیے آخر تک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ دیکھیے، میں نے ان کو مولانا نہیں کہا، فضل الرحمان صاحب کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا ایک قابل عزت لفظ ہے میرے نزدیک، میں اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا، ان کے اندر وہ صفات نہیں ہیں۔ سیاستدان میں نے اس لیے ان کو نہیں کہا کہ ان جیسی منافقت کرنے والے لوگوں کو اگر آپ سیاستدان ان کے نام کے آگے لکھ دیں تو ایسا ہی ہے جیسے وہ ختنہ کرنے والے نائی کے نام کے آگے آپ سرجن لکھ دیں۔ دیکھیے، منافقت کا نام ہمارے ہاں سیاست سمجھا جاتا ہے، جبکہ سیاست حکمت کا نام ہے۔ حکمت کے ذریعے مسائل حل کرنے والا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہمیں سیاست سمجھنا چاہیے۔ ہم نے غلط سمجھا، غلط اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب آئیے، اس سے پہلے کہ ہم ذرا تفصیل سے آگے بڑھیں، ایک حدیث ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے تو بہت روشنی ملے گی۔ وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت ایک ایسا گروہ بھی سامنے آئے گا علماء کا جو دین کے ذریعے دنیا خریدے گا، دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہے گا۔ اور اب آئیے جائزہ لیجئے میری اس بات کا کہ یہ دین کے ذریعے کیسے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ نے آج تک کبھی یہ سنا ہے کہ ملا جی نے جو ہے کبھی کرپشن کے خلاف کوئی مارچ کیا ہو، بھوک کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، یا کبھی فحاشی کے خلاف آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ کسی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ 3 دن کے لیے انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، روزہ رکھ لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ فحاشی کے ایڈ نہیں بند کرو گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا؟ ہماری تو تمنا ہی رہی کہ یہ کبھی ایسا بھی کرتے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس ملک کے اندر معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ملا جی جو ہے اس کے خلاف تحریک لے کے کھڑے ہو گئے ہوں اور گاؤں گاؤں ننگے پیر چلے گئے ہوں اور رستے میں کانٹے چبھتے رہے ہیں، دن ہوئی رات ہوئی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک کہ میں ان کو سزا نہیں دوں گا، اپنے ہاتھ سے ان کو ماروں گا نہیں، مجھے چین و سکون نہیں آئے گا۔ کیا کبھی کوئی تحریک اس کے خلاف چلائی؟ کوئی مارچ کیا ملا جی نے؟ نہیں کیا۔ کیا کبھی ایسا ہوا، کاش کبھی ایسا ہوتا کہ ملا جی کہتے کہ اسلام جو ہے نا وہ سادگی کا درس دیتا ہے، میں یہ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، اس میں تو میں 25 بچیوں کی شادیاں کروا سکتا ہوں اس رقم سے، اور اسلام تو سادگی کا درس دیتا ہے، میں چھوٹے سے 80 گز کے مکان میں رہوں گا۔ ملا جی نے کبھی ایسا کوئی کام کیا یا اس کی کوئی خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، ملا کس قسم کی زندگی ملا جی گزار رہے ہیں۔ اس اسلام جو سادگی کا سبق دیتا ہے وہاں تو کہیں ایسا نہیں ہوا۔ کیا آپ نے کبھی ملا جی کو دیکھا کہ وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہوں کہ وہاں جائیں گے تو لوگوں کے جو ہے جذبات سمجھ سکیں گے؟ نہیں، وہ تو کہیں گے نہیں، میں تو بہت مصروف آدمی، میرے لیے تو گاڑی چاہیے 1.5 کروڑ کی۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ دین کے ذریعے دنیا کھینچتے ہیں۔ خواتین حضرات، ذرا جائزہ لیجئے اس بات کا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جب ہوئی، وہ الیکشن جیتی، تو ملا جی نے کہا کہ اسلام میں عورت کی جو ہے حکومت کو نہیں مانا جا سکتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ پھر اسی حکومت میں
اسی خاتون کی حکومت میں ملا جی وزیر بھی بنے، وہ جائز ہو گئی. ملا جی نے ڈیزل کے پرمٹ بھی لیے جو آج تک وہ مشہور ہیں، ڈیزل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. پوچھئے، یہ سارے ریکارڈ کی چیزیں، کوئی جا کے ان سے پوچھے جو ان کا چاہنے والا ہے. ان سے پوچھے مشرف کی جب یہ مخالفت کرتے تھے، جب اس نے زمینیں دیں ان کے پسندیدہ لوگوں کو، ورکرز کو اور ان کے رشتہ داروں کو، تو مخالفت آپ نے ختم کر دی. ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نون لیگ جس وقت ختم نبوت کے بل میں ترمیم کر رہی تھی تو آپ ان کے ساتھ تھے، آپ نے اس وقت کسی اچھے جذبات کا اظہار نہیں کیا؟ آپ تو بہت اسلام پسند ہیں. ملا جی پتہ ہے کیا بولے؟ ملا جی بولے آگے بڑھیں، اگلا سوال کریں. یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ڈاکومنٹ ہیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا پوچھئے جا کے ملا جی سے، اسلام تو کہتا ہے کہ کرپشن کرنے والا اور زانی اور شرابی جو ہیں ان سے ہاتھ تک نہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے تعلقات نہیں ایسے بڑھانے چاہیے. یہ کرپشن کرنے والے کو خوب خوش ہو کے گلے لگاتے ہیں. آصف زرداری کو، نواز شریف کو یہ خوب گلے لگاتے ہیں. ان کو سب پتا ہے کہ کس نے کتنا کرپشن کیا ہے، ہر بچے کو پتا ہے، لیکن یہ خوب خوش ہو کے ملتے ہیں. اور جب ان سے یہ سوال پوچھو